محدث صاحب الہام کو کہتے ہیں جس کے دل پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے الہام ہو. اور سید العالمین خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے اور میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے. بات نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اور امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو صاحب الہام ہونا ہے، مزید ایک حدیث پاک سے اس کی تائید، کیونکہ ہم ایک محدث کے عرس پر ہیں تو آپ کو حدیثیں ہی سنانا چاہتے ہیں. جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ کما قال، اللہ کریم نے حق، کیا چیز؟ حق عمر کی زبان اور دل پر رکھ دیا ہے. تو محدث ہے صاحب الہام. غیر نبی کے لیے یہ الہام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے دل پر، مثلا وہ سوچ رہا ہے یہ کام کروں کہ نہ کروں، مستقبل کے بارے میں وہ درست معلومات لینا چاہتا ہے، تو بندہ مومن جس کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے، اس کے دل پر اللہ پاک کی عطائیں اور نوازشیں ہوتی ہیں کہ ڈائریکٹ دربار سمدیت سے اس کے قلب پر القاء ہوتا ہے، اور اس الہام میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. آگے آ جائیے، محدث ہے جی، توجہ آپ کی. وہ محض ایک بوتل ہے جس میں چند قطرے پانی کے ہیں، اور ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. یہ میری تقریر کا وقت بالکل بھی نہیں ہے، ایک رسم ہے جو میں ادا کر رہا ہوں، اور اکثر اب قصور میں رسمیں ہی مجھے ادا کرنا ہوتی ہیں، اور اب سوچتے ہیں کہ ہم بھی استخارہ کرتے ہیں. گزارش یہ کر رہا تھا، محدث حدیث کو بیان کرنے والے کو کہتے ہیں. حدیث کا سادہ سمپل معنی ہے بات. اصطلاح شرع کے اندر یعنی دین کی ڈیفینیشن میں حدیث مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کہتے ہیں. یہ بات اتنی تک سمجھ آ گئی بھائی صاحب؟ سر نہ ہلائیے، منہ سے بولیے. آپ میں سے کوئی بھی سمندری جتنا سفر کر کے نہیں آیا، ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کو بتائیں کہ سفر کیا ہوتا ہے. اب ایک سوال، کثیر نوجوان خوشی آپ کو دیکھ کر، ڈبل خوشی تب ہوگی اگر ہم سے کوئی سبق حاصل کر لیں اور ہم مل کر یاد کر لیں. عمومی طور پر نوجوانوں کے ذہن میں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات ڈھالی جا چکی کہ حدیثیں لکھنے اور جمع ہونے کا سلسلہ 100 سال بعد، 150 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد ہوا. میں آپ کو محدث قصوری نور اللہ مرقدہ کے عرس پر اس منچ پر کہتا ہوں کہ یہ بات ہرگز درست نہیں. حدیثیں جمع کرنے کا سلسلہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار انور اور ظاہری حیات طیبہ ہی سے شروع ہو چکا تھا. تھوڑی سی آواز ہے تو سبحان اللہ کہنے کا ان باتوں پہ رواج نہیں ہے، ہمارے اہل سنت کا معیار ہے. اب پہلی حدیث پاک میں آپ کو سناؤں کہ حدیثیں جمع کرنے کا طریقہ کیا تھا. صحیح بخاری کی پہلی جلد میں ضروری نہیں ہے کہ ٹیبل پہ 6 کتابیں رکھ کر کوئی بات کرے تو بات ہوتی ہے. اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے. سمجھ گئے؟ حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک میٹھے بول عطا کرتے، وہی حدیث شریف. صحابہ کرام علیہ رضوان اس کو سنتے، اور جب کریم کے ارشادات پر مبنی وہ محفل اختتام پذیر ہوتی تو حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، ہماری ان باتوں کو
جو یہاں موجود ہیں. بڑے دھیان سے سننا, ہماری ان باتوں کو جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے. کوئی سمجھ آئی بات کی؟ پہلا طریقہ سرکار علیہ السلام کے فرامین کو محفوظ رکھنے کا یہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام حضور کے حکم پر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زبان حق ترجمان سے سنی ہوئی باتوں کو ان تک پہنچا دیتے تھے جو مجلس پر نور میں اس وقت موجود نہیں ہوتے تھے. پہلا طریقہ. پھر جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کی اشاعت اور حدیث کو عام کرنے پر فضیلتیں بیان کی. پہلی سنیے, کانوں کی راہ دل تک جائے تو ہمیں بھی سنانا. حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری باتیں یعنی میری حدیثیں لوگوں تک پہنچاتا ہے. سمجھ گئے؟ اب ایک اور حدیث سنیے. یہاں تھا اللہ پاک اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے. اب جو حدیث پاک سنا رہا ہوں یہاں پر کاش کہ پہلی آدھی سطر آپ سمجھ جائیں تو لطف کو بھی لطف ملے کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس پر رحمت کرے جو میری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے. سمجھ آئی یہ بات؟ یہاں روک کر آپ سے ایک سوال پوچھوں. کثیر تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں. عشاء کے بعد سے محفل شروع ہے. بہت سارے لوگ آ کر چلے گئے ہوں گے اور بہت سے نئے ابھی آئے ہوں گے. کئی خطابات ہو چکی اور کئی باقی. اور اب ہم ہیں کہ آپ کی سمہ خراشی پر ہم ڈیوٹی پر مامور ہیں. کوئی کسی کی بات آپ نے سنی ہوگی, کوئی صبح کسی کو تو سنا ہوگے. کیا خیال ہے؟ کسی کو تو سنا ہوگے. اپنی مرضی سے سنا ہوگے بھی فلاں مولانا نے یہ کہا, فلاں مولانا نے یہ کہا. تو جب جان عالم ہر بزم کے آخر پر فرمائیں کہ ساڈیاں گلاں ہوراں تک پہنچا دو. دیکھیں ڈیٹا محفوظ کرنے کا ہر دور میں طریقہ جدا رہا ہے. جیسے جیسے مارکیٹ میں نت نئی چیزیں آئیں ڈیٹا محفوظ کرنے کے انداز و اطوار تبدیل ہوتے گئے. پہلے انحصار حفظ پر تھا, دل اور دماغ میں محفوظ کرنا. اس کے بعد کیونکہ اس دور میں کاغذ نہیں تھا, چمڑے پہ لکھتے تھے, کپڑے پہ لکھتے تھے, پتھروں پہ لکھتے تھے, لکڑی پہ لکھتے تھے اور جانوروں کی پاک ہڈیوں پر لکھتے تھے. یہ ذرائع اور یہ انداز اور طریقے تھے کسی بات کو محفوظ کرنے کے. اب میرا دور وہ ہے کہ ایک چھوٹے سے کارڈ میں لاکھوں حدیثیں جمع ہو جائیں. سمجھ گئے؟ آپ کے پاس کمپیوٹر, موبائل, یہ ساری چیزیں آ گئیں. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ صبح ایک نہ ایک بات یاد رکھیں گے اور کسی کو سنا دیں گے اور جس کو سنائیں گے اس کو بھی محفوظ ہو جائے گی. آپ نے ایک دکاندار کو کہا چاچا راتی ملانے مولوی انج گل دسی ہے کہ سرکار انج فرمایا ہے. تو شام کو وہ گھر جا کے روٹی کھاتے اپنے بچوں کو بھی بتا سکتا ہے کہ آج بندہ دسدا سی کہ کل محدث قصوری کا عرس ہوا ہے اور اس نے یہ حدیث وہاں سے سنی ہے. تو اشاعت کا ایک بہتر طریقہ یہ تھا کہ کریم خود فرماتے تھے ہماری ان باتوں کو ان تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہے. ایک حدیث پاک اور سنیں. آپ جب ایسے جلسوں میں علم اور علماء کے فضائل سنتے ہیں تو کئیوں کے من میں خواہش پیدا ہوتی ہوگی کہ یار میں بھی درس نظامی کر لوں. پھر اپنی مصروفیت, وقت کا نہ ہونا, عمر کے تقاضے, گھریلو ذمہ داریاں, یہ ساری راہ میں رکاوٹ بنتی ہوں گی کہ اب میرے لیے ممکن نہیں. تو آئیے میں آپ کو سوکھا عالم بننے کا نسخہ بتا دوں. عالم ربانی کے عرس پر یہی لنگر دے سکتا ہوں میں آپ کو. کیا خیال ہے جناب؟ میں دوڑے جو منڈے کوئی نہیں بن سکتا, میرے کو دیا ہی لنگر ہے. سمجھا گی نہ میرے پاس عمرے کے ٹکٹ ہیں کہ تسی اچھی سبحان اللہ کہنا تے پرسوں ٹور جانا ہے. ہوں عمرہ بند ہے, حج تے ہی جانا ہے. سمجھا گئی ہے جی. اللہ واسطے تانوں سبحان اللہ آکھنا آندا ہوئے تو بڑی گل ہے جناب. نہیں اللہ کے لیے
باقی تو کوئی ایسی بات نہیں. اب ذرا سنیے عالم بننے کا سوکھا نسخہ. اور یہاں بھی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. میں بھی ایک محدث کا غلام ہوں جو نائب محدث اعظم ہے. حضور بدر طریقت ولی کامل سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی آستانہ علیہ سمندری شریف، اور وہ نائب و خلیفہ و مرید ہیں اور شاگرد ہیں قطب زمن محدث اعظم سیدی وسندی ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز. میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش ہے، جس نے ہمارے دین کی 40 حدیثیں محفوظ کی. وصل کم کیجئے گا بھائی صاحب، وصل کم کیجئے گا، لوگوں کے کانوں کا خیال کریں. جس نے ہمارے دین کی 40 حدیثیں، کتنی؟ اور کس چیز کی؟ دین کی. حدیث کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا چکا کہ شرعی لغت میں حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہتے ہیں. آگے پھر اس کی کئی قسمیں، قولی اور فعلی. اور ایڈی اوکھی کلاس تے رات دیس ویلے، آئی ایم ویری سوری. یہ میں نے آپ سے مذاق اور کسی پہ تنقید نہیں کی تھی کہ یہ ہماری تقریر کا ٹائم ہی نہیں ہے. سانو دے جناب کو 12 گھنٹے سو کے تسی اٹھے ہو، وہ تگڑا ناشتہ کیتا ہوئے، کو سر تیل شیل لاؤ، کو اکھاں سرما پاؤ، تو پھر اکھا چکھا ملا کے سڑ نال بیٹھو، پھر دوڑنا کو گل کریے. تے چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونے، ہن میں تانوں ڈوراں کتھوں لیا کے دواں. وہ اگے قصور والے سید نے جڑا غوث پاک دی آل اولاد ہے، بڑے بختاں والے ہو، حسنی سید دے شہر چ رہندے ہو. حضرت سیدنا بابا عبداللہ شاہ قادری شتاری نور اللہ مرقد. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سیدنا بابا بلے شاہ حضور غوث العالمین غوث کونین مغیث دارین سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی کی اولاد پاک سے ہیں. او قصوریو پتہ ہے کہ کوئی نہ پتہ؟ نہیں پتہ. بس داتا صاحب کے مکھانے اور گنجے شکر کی شکر. بابا بلے شاہ کے وہ کیا ہوتے ہیں آپ کے اندر سے؟ اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کون کیا ہے ہمیں کیا؟ جس نے ہمارے دین کی 40 حدیثیں یاد کی، یہ میں مفہومی الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، محفوظ کر لیں، یاد کر لیں، غور کر لیا، اور ان 40 حدیثوں کو محفوظ کر کے سیکھ کر امت تک پہنچایا، تو میرے کریم فرماتے ہیں ایسے بندے کو کل قیامت والے دن علماء کے گروہ میں اٹھایا جائے گا، اور ایسے بندے کی ہم قیامت کے دن گواہی بھی دیں گے اور شفاعت بھی فرمائیں گے. سمجھ آگے؟ یہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث پاک کو عام کرنے کا طریقہ کیا تھا. لیکن ابھی تک جو نوجوان ہیں ان کے ذہن میں، کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ لکھنے کی بات کہاں ہے، تو اب ہم آپ کو لکھنے کی سنانے لگے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کو لکھ لیتے تھے. دھیان رہے گا آپ کا، جو سننا لکھ لینا. ایک دن قریش کے کچھ بندوں نے کہا کہ حضور لباس بشریت میں ہیں، کبھی جلال میں کبھی جمال میں، اور جلال میں جب بندہ ہو تو کبھی اس سے خلاف حقیقت بات بھی کا امکان ہوتا ہے. تو لکھن تو پہلے حضور کو لو پوچھ لیا کر، ساریاں گلاں سرکار دیاں نہ لکھیا کر، لکھن تو پہلے پوچھ لیا کر. وہ کہتے ہیں میرے دل کی کرچیاں ہو گئیں، میرا انہوں نے حوصلہ توڑ دیا. میں جانے جہاں علیہ السلام کے دربار اقدس میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی جی میٹھے بول سنتا ہوں، لکھ لیتا ہوں. آج قریش کے کچھ بندوں نے یہ بات کہی ہے، یہ سنتے ہی، دھیان میری طرف رہے گا، یہ سنتے ہی کریم آقا علیہ السلام نے پہلی بات فرمائی، اکتب، لکھا کر. کوئی لطف نہ آیا. اب تو ہمارے اسٹیج والے بھی اتنے تھک چکے ہیں کہ ہم ان کو بھی نہیں دیکھ سکتے. پہلی بات فرمائی لکھا کر، اور یہ فرما کے ارشاد فرمایا قسم اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور پھر اپنی بے مثال انگشت انور جس کے اشارے سے چاند ٹوٹا.
اپنے دہنے بے مثل کی طرف کر کے فرمایا قسم رب کی اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. سمجھ آ گئی بات. یہاں پر پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت شاہ امام محمد رضا قادری رحمت کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا. وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا. چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ایک حدیث کافی ہے جو سنا دی ہے کہ لکھا جاتا تھا اور کریم نے فرمایا لکھا کر. یاد رہ جائے گا. بولے 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 ذرا یاد رہ جائے گا. آگے سماعت کیجئے گا. صاحب عرش کی فضیلت کو جاننا ہو تو ان کے فضائل کیا ہیں. وہ عالم ہیں, فقیہ ہیں, محدث ہیں, امور فقہ ان کے پیش نظر, بالغ نظر مفتی, کئی کتابوں کے رائٹر. سمجھ گئے. یہ ان کے من جملہ فضائل و کمالات میں سے ایک ہے. بھائی جی چڑیاں نو مار کے اڑا دینا ہی کرامت نہیں ہوندا. نیریاں چل دیاں ہون تے حضور دے دین دا دیوا بالی رکھنا بھی بڑی وڈی کرامت ہوندی ہے. مخملی گدوں, گاؤ تکیوں, مریدوں کے جھرمٹ اور انواع و اقسام کے کھانوں میں ہو کی ضربیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں. لیکن گھر بھی نہ ہوئے تے چھت بھی نہ ہوئے تے پھر بھی بابا پھٹی لے کے بہ جائے اور قال اللہ و قال رسول اللہ کے دیپ جلائے, کرامت اس کو بھی کہتے ہیں. ہم سچی باتوں کے عادی ہیں. آج کل مدارس دینیہ کے اکثر دستار بندی کے جلسے ہیں. تو گزشتہ بھی کسی جلسے میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ کے جن کے گلوں میں آپ یہ پھولوں کی مالائیں ڈالتے ہیں, پتیاں نچھاور کرتے ہیں, ہٹو بچوں والے حصار بنا لیتے ہیں, پانی ہمارے لیے دیکھو اسپیشل کمپنیوں کا کہ یہ اور کرسیاں رکھی ہوئی ہیں, آتے ہی پوچھا جا رہا کھانا کھائیں گے کیا کھائیں گے, بلکہ کئی روز پہلے بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ مینیو میں کیا ہوگا, آپ کیا پسند کریں گے, تیکھا پھیکا سب کچھ. تو اس ماحول میں ان کرسیوں پہ بیٹھ کے تقریر کرنا یہ کوئی بہت بڑا ہیرو پن نہیں. میرے مسلک و دین کا بڑا ہیرو وہ ہے جو ایک ڈیسک کو لے کر 40 بچوں کو بٹھا کر طوطے کی ذرا الف سے یا تک رٹاتا ہے اور الف لام میم سے والناس تک حفظ کراتا ہے اور دنیا کی سب سے کم تنخواہ پاتا ہے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ ہم جیسے جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کو تو آپ پیزے اور شیزے اور بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ چلو نال سیلفی شلفی بھی ہوئے گی. اپنے مدرسیاں دے حفظ کرانے والے استاداں دا بھی خیال کر لیا کرو. ایک پیزے دا خرچہ ہو دے 15 دن دے راشن دا خرچہ ہو سکتا ہے. ہوں سبحان اللہ میری عادت بگاڑنے دی بھی ہے, وہ میں توڑنا بگاڑنی شروع کر لی ہے. ہاں کیونکہ آپ عادی ہیں بنائے رکھنے کے اور ہم عادی ہیں بگاڑنے کے. اے ہوں دوڑنا ساڑی بگڑن لگی ہے. ایک عمرے کا ٹکٹ, 2 عمرے کا ٹکٹ, 3 عمرے کا ٹکٹ ہی دینا ہے تو اصل تو عاشق وہ ہے جو 12,000 13,000 15,000 لے کر. مجھے تو اس خبر کا پتہ نہیں ہے. ایک بہت بڑے ہمارے معتبر عالم کا وصال ہوا ہے تو فیس بک پر ان کی موٹر سائیکل کی جو تصویر ہے وہ گردش کر رہی ہے. کوئی فیس بکیوں سے پوچھے تمہیں بھی لوگوں کے مرنے کے بعد ہی سکوٹر نظر آتے ہیں, کدی جیندیوں نے بھی ویکھ لیا کرو. نہ سمجھا سکا نا, یہ وقت ہی سمجھنے کا نہیں ہے. ایک عالم جائے تو پھر افسانہ چھیڑتے ہو فیس بک پر کہ اس نے غربت کی زندگی گزاری. جب زندہ تھے تو تب کہاں مرے رہے, تب ان کے دکھوں کا کیوں نہیں پوچھتے, ان کی جھونپڑیوں میں جا کر ان کی گزر بسر کا معلوم کیوں نہیں کرتے. حضرت ہاسپٹل میں داخل ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, شوگر کے عارضے میں ہیں, دل کے مرض میں مبتلا ہیں, کبھی ان کے اسباب کیوں نہیں ڈھونڈتے. ہماری فقہ حنفی کا بڑا تگڑا بابا مسئلے نکال رہا ہے, اخذ کر رہا ہے فقہ کے,
اور گھر سے خادمہ نے کہا کہ بی بی نے کہا کہ آٹا مک گیا، قلم رکھ دیا اور ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہا 100 مسئلہ تو نے میرے ذہن سے نکال دیا۔ امام احمد رضا 14ویں صدی کا مجدد اس فکر معاش کے معاملے میں کیا تصور دیتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے بارگاہ میں عرض کی، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ ظلم نہ کرو، اپنے ان اصل ہیروز کی قدر کرو۔ بگڑ گئی نہ توڑی ساڑی کہ چنگی گل ہے ایڈی نبھانی بھی کی جنہ وگاڑنی ہوئی ہوئے، ہم اپنی حق بات کہتے رہیں گے، گرفت میں آؤ گے پکڑے جاؤ گے وہ میں ہوں یا آپ ہوں، میں نے آپ کو کہہ دیا ہم آپ کے مسلک کے ہیرو کوئی نہیں، آپ تو ہم تو پروٹوکول کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، بلا وجہ کو ناشکری کرے تو وہ ظالم بندہ ہے۔ اصل ان کا خیال کیجئے جو ان آندھیوں میں بھی مدرسوں کے چراغ جلا کے بیٹھے ہیں۔ میرے دادا مرشد محدث اعظم علیہ رحمت فرماتے تھے لائل پور میں کئی کارخانے ہیں، یعنی موجودہ فیصل آباد، جہاں کئی چیزیں بنتی ہیں، اور ایک کارخانہ اس فقیر کا بھی ہے جہاں سے مولوی اور عالم تیار ہوتے ہیں۔ قصور میں مختلف صنعتیں ہیں، کارخانے بند ہو جائیں تو چیز مارکیٹ میں نہیں آئے گی، مارکیٹ میں نہیں آئے گی، طلب میں اضافہ ہوگا، رسد میں کمی ہوگی تو ریٹ بڑھ جائیں گے، اور پھر بھی نہ ہوا تو دھندے چوپڑ ہو جائیں گے۔ خدا کا واسطہ ہے رسول پاک کے فیض کے کارخانوں کو بند نہ ہونے دو، ان کے دیوں میں چراغوں میں تیل ڈالتے رہو، فکریں خود اپنے اوپر وارد کرو۔ یہ اسٹیج پر علماء مشائخ بیٹھے ہیں، میں سب کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، آپ باڑ لگا دیجئے کہ ہمارے نام کے ساتھ علامہ مفتی پیر لگ گیا، آپ کے نام کے ساتھ عام عوام اہل سنت پبلک کا لقب لگ گیا۔ توجہ آپ کی میری طرف رہے گی، جی ہلکی سی کھٹک کھٹک ہے اور ہم بہت بڑی بات آپ سے کر رہے ہیں۔ اس طبقے عظیم کے پاس ایک رزق ہے اور ایک رزق آپ کے پاس ہے، رزق کی ایک قسم نہیں کئی قسمیں ہیں۔